جب مرد یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں نہیں کماؤں گا تو کھائیں گے کہاں سے، میں نہیں کروں گا تو ہوگا کہاں سے، جب اس طرح ذمہ داریاں اپنے اوپر لیتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں تو بہت اپنے آپ کو ہم پریشان کرتے ہیں. ہاں، ہم سے یہ کہا گیا کہ تم کوشش کرو، اگر تم مرد ہو تمہاری ذمہ داری ہے کمانا، لیکن توکل اللہ پہ کرو. اللہ پہ جب توکل ہوتا ہے انسان کبھی حرام کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. کیوں دیکھے؟ اس کا رب دینے والا ہے. اللہ پر توکل کیا ہے. جب اللہ پہ توکل کرتا ہے انسان تو صرف حلال کی طرف دیکھتا ہے، اور اس کا کمانا، اس کا عمل، ہر عمل عبادت بن جاتا ہے اللہ توکل کی وجہ سے. اور جب انسان اللہ پر توکل نہیں کرتا، اپنی ذات پر توکل کرتا ہے، تو پھر وہ بعض دفعہ حرام ذرائع کی طرف بھی دیکھتا ہے. جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں نا کمانے کی، کوئی سود کیوں لیتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سوچا کمانے والا میں ہوں، میں کھلا رہا ہوں گھر والوں کو. کوئی جو ہے ناجائز کاروبار کیوں کرتا ہے؟ لوگ آخر کیوں میوزک کے اندر اور ڈانسنگ کے اندر اور سانگز کے اندر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں؟ اس کو پیشہ کیوں بناتے ہیں؟ ناجائز ہے نا، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے ان چیزوں سے، گانے بجانے سے اور فلموں سے اور اس طرح کی چیزوں سے روک دیا گیا ہے ہم کو. لوگ کیوں ذریعہ بناتے ہیں اس کو؟ اللہ پر توکل نہیں ہے، اپنی ذات پہ توکل کیا. کہا کہ اگر ہم ہی نہیں کمائیں گے تو ہمیں کون کھلائے گا؟ ان کا کام ہے کہ وہ حلال ذریعے سے کمانے کی کوشش کریں، توکل اللہ پہ کریں، کھلانے والا اللہ ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کی پیشانی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے. انسان تو انسان، دابتن کی بات کی گئی ہے. پہلے بھی ہم نے اس لفظ پر بات کی تھی. دابتن، دال با اس کا مادہ ہے. دبیب کہتے ہیں ہر حرکت کرنے والی چیز، اینی تھنگ دیٹ مووز. اتنا خوبصورت، اتنا جامع، اتنا وسیع اور کمپریہنسو لفظ ہے. دابتن میں انسان اور ستاروں، سیاروں سے لے کر اور سنگل سیل امیبا تک آ گیا. وہ بھی تو ہلتا ہے نا، کیسے وہ موو کرتا ہے، آہستہ آہستہ چلتا ہے. تو انسان ایک سیل کا جو لیونگ آرگینزم ہے اس کی بھی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے. اللہ سب کی ضروریات پوری فرماتا ہے. اللہ اس کو بھی کھانے کو دیتا ہے، اور اللہ ہاتھی کو بھی کھانے کو دیتا ہے. اللہ چونٹی کو بھی رزق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ویل مچھلی کو بھی رزق دیتا ہے. نہ صرف وہ رازق ہے بلکہ مالک بھی ہے. ہر جاندار پر اس کا مکمل اختیار ہے. اتنا با اختیار، اتنا عظیم رب. دنیا میں جب انسان با اختیار ہوتے ہیں یا اس طرح بہت طاقتور ہوتے ہیں، وہ تو آؤٹ آف ریچ ہو جاتے ہیں، کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا، رسائی حاصل نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تک پہنچنا بہت آسان ہے، بالکل سامنے موجود ہے. صراط مستقیم، درست راستے پر. یعنی جو اللہ تک پہنچنا چاہے وہ صراط مستقیم اختیار کر لے. حنیف ہونے کی ضرورت ہے، بس توجہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی طرف. اتنی سمپل دعوت ہے توحید کی. دوسرے مشرک مذاہب میں اللہ تک رسائی حاصل کرنا، اللہ تک پہنچ حاصل کرنا، ایکسیس حاصل کرنا اللہ تک بہت دشوار گزار عمل ہے. سارے بتوں کا جو گورکھ دھندا انہوں نے ایجاد کیا ہے، کیا ہی اس لیے ہے کہ یہ اللہ تک رسائی حاصل کروا دیں، اللہ کے قریب کر دیں. وہ کہا کرتے تھے مشرکین عرب اپنے بتوں کے بارے میں، سورہ زمر میں یہ آیت آتی ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اس سارا جو جال بنایا ہوا ہے بت پرستی کا، یہ پنڈتوں نے بنایا ہے. یہ لوگوں کو امپریشن دیتے ہیں، یہ تاثر دیتے ہیں کہ تم سیدھے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، تم ہمارے ذریعے سے ہی اللہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہو. اور اس طرح انسانوں کو بیوقوف بنا کر ان سے بہت کچھ پیسہ وصول کیا گیا. انسانوں کی بدترین ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ اسی نام پر ہوئی کہ ہم تمہیں اللہ سے قریب کر دیں گے، تمہاری دعائیں ہم اللہ تک پہنچا دیں گے. تو تاریخ میں آپ دیکھیے یہ پنڈت پادری ہمیشہ مالا مال رہے، بہت امیر رہے،
تو ان کی تو کمائی کا ذریعہ ختم ہو جاتا اگر لوگوں میں یہ دعوت جڑ پکڑ جاتی کہ اللہ تو ہر انسان کی بات براہ راست سنتا ہے، ڈائریکٹ سنتا ہے۔ لہذا جب بھی توحید کی بات کی گئی، یہ جو طبقہ ہے جو کہ وسیلہ بن کر بیٹھا ہوا ہے اللہ اور انسانوں کے درمیان، یہ جو ایک بیریئر بن کر بیٹھ گیا ہے انسان اور اللہ کے درمیان، یہ طبقہ سب سے زیادہ مخالفت کرتا ہے ہمیشہ رسولوں کی دعوت کی، اور آج بھی آپ کو یہی ملے گا۔ یہ جتنی بھی بدعتیں کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہوں، جو مزاروں پر مجاور بن کر بیٹھے ہیں، ان کو سب سے زیادہ آج پریشانی ہے قرآن اور سنت کی دعوت پر۔ اب وہ ڈائریکٹلی تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن مت پڑھو یا تم سنت پہ عمل مت کرو، وہ کہتے ہیں کون کون بیٹھ گیا قرآن پڑھانے کے لیے؟ یہ پڑھانے والے ہی غلط ہیں، یہ کوالیفائڈ ہی نہیں ہے جو پڑھا رہے ہیں، ان کی بات ہی مت سنو۔ یہ تو آباء و اجداد کے طریقوں سے ہمیں دور کر رہے ہیں، یہ بزرگوں کی بے عزتی کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ تم غوث پاک کو مت پکارو، یہ کہتے ہیں کہ تم خواجہ معین الدین چشتی کو مت پکارو، یہ بزرگوں کی بے عزتی کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے تمہارے لیے۔ اسی طرح کی باتیں سنتے ہیں ہم لوگ آج کل۔ کیوں کر رہے ہیں یہ باتیں؟ اس لیے کہ اگر لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ عبداللہ شاہ غازی یا معین الدین چشتی یا خواجہ غریب نواز جو کہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، یہ اللہ کے بندے تھے، یہ اللہ نہیں ہے، تو ان کی کمائی پہ زد پڑے گی، اس لیے کہ انہوں نے تو کمرشل کر لیا ہے نا، ٹریڈنگ کا ذریعہ بنا لیا ہے، سارا چکر جو ہے وہ اکنامکس کا ہے، معاش کا ہے، ان کا تو سارا دھندا ختم ہو جائے، مزاروں پر لوگ جانا چھوڑ دیں تو کون نظر نیازیں کرے گا، کون یہاں پیسے دے گا جا کر؟ تو لہٰذا یہ سب سے زیادہ کٹر ہو جاتے ہیں دشمنی پر توحید کی دعوت میں۔ آج ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں وہابی ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے لو بزرگوں کا کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ بزرگوں کی بے عزتی کر رہے ہیں، اس طرح عوام کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں۔ تو یہی کام جو ہے انہوں نے کیا، اور ہود علیہ السلام کی دعوت کی سب سے زیادہ مخالفت جو ہے وہ اس زمانے کے مذہبی طبقے ہی نے کی، اس لیے کہ ان کے اپنے مفادات کے اوپر زد پڑ رہی تھی۔ آیت 57 ہود علیہ السلام نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، یقین چیز پر نگران ہے۔ اللہ کی قربت کا تصور دیا جا رہا ہے۔ انسان کے اندر اللہ سے جب قربت کا تصور موجود ہو، انسان اپنے آپ کو اللہ سے جب قریب محسوس کرتا ہے، تو پھر وہ مخالفت کی طاقت سے یا مخالفت کی کثرت سے نہیں گھبراتا۔ یہ ایک موحد کی شان ہوتی ہے، توحید پرست انسان کی شان ہوتی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی کے اندر نہ کوئی اختیار ہے نہ کوئی طاقت ہے کہ وہ کسی کا کچھ بگاڑ سکے، سب طاقت سب اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ آیت 58 سے 60 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور ایک سخت عذاب سے ان کو بچا لیا۔ نجات دے دی ان کو ایک سخت عذاب سے۔ اس عذاب کا ذکر انشاءاللہ تعالی آگے ہم پڑھیں گے۔ ہوا کے طوفان کی صورت میں وہ عذاب قوم عاد پر نازل ہوا، اور ایسا وہ عذاب تھا ہوا کا کہ مکان، درخت، انسان، جانور سب ہوا میں اڑ کر جاتے اور اوندے آ کر پڑ جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الحاقہ میں کہ وَأَمَّا عَادٌ، اور جہاں تک عاد کا تعلق ہے فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، وہ تو ہلاک کر دیے گئے ایک تیز ہوا سے، شدید ان کے اوپر وہ ہوا کا عذاب آیا۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ،
مسلسل 7 راتیں 8 دن وہ ہوا ان پر مسلط رہی، تو سوچیں کہ ان کا کیا حال کیا ہوگا۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور وہ عاد تھے۔ تلکا کا اشارہ کیا جاتا ہے کسی عظیم چیز کی طرف، کہ وہ تھا ایک سپر پاور اپنے وقت کا۔ عاد، تلکا عاد، گریٹ، عاد دا گریٹ۔ کہاں گئے؟ کچھ نہیں پتا۔ ہوا جیسی چیز نے ان کو اٹھا کر پٹخ دیا۔ جحدوا بآیات ربہم، یہ تھا قصور ان کا، سختی کے ساتھ انکار کیا اللہ کی آیات کا، اڑ گئے، پورا زور لگا دیا اللہ کو ہرانے میں۔ وعصوا رسلہ، اور انہوں نے نافرمانی کی اپنے رسولوں کی، ڈٹ گئے نافرمانی میں، اڑ گئے نافرمانی پر، کوئی مخالفت چھوڑی نہیں، کوئی طریقہ نہیں چھوڑا رسولوں کو تنگ اور عاجز کرنے کا۔ تو اللہ کے ساتھ تو یہ رویہ، رسولوں کے ساتھ یہ رویہ، تو بات کس کی مانی؟ فرما برداری کس کی؟ واتبعوا امر کل جبار عنید، اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے جو یہاں پر کی جا رہی ہے۔ رسول جو اتنے خیر خواہ تھے، اتنے مخلص، اتنے ہمدرد، ان کی تو بات نہیں مانی۔ جو ظلم اور ستم سے نجات دلانے آئے تھے ان پر تو بھروسہ نہ کیا، اور بات کس کی مانی؟ جبار کی، عنید کی، جن پر تباہی آنے والی ہوتی ہے ان قوموں کی ذہنیت ایسی بن جاتی ہے جس کا کہ یہاں ذکر کیا گیا۔ جبار اور عنید سے لوگ ڈرنے لگتے ہیں، اور اس کے جبر کو، اس کے ظلم کو طاقت کا سمبل سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا طاقتور ہے، جس کو چاہتا ہے قتل کروا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اٹھوا دیتا ہے، جس کا گھر میں چاہتا ہے تباہی مچوا دیتا ہے۔ تو وہ ظلم سے ڈرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں اور ظالم کی عزت کرنے لگتے ہیں، اس کی طاقت کا سمبل سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ اور جو معاشرے کے اندر نیک لوگ ہوتے ہیں سمجھتے کہ کمزور ہیں، ان کے ذہنوں سے یہ بات نکل ہی جاتی ہے کہ کوئی شخص بائی چوائس اپنی آزاد مرضی سے بھی نیکی کر سکتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہوئے بھی وہ نقصان نہیں پہنچا رہا اللہ کے ڈر سے۔ تو چونکہ اللہ سے وہ دور ہو گئے ہوتے ہیں لہٰذا وہ نیکی کے تصور سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ معاشرے میں نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں شاید یہ ویکلنگز ہیں، شاید یہ کمزور ہیں، اس لیے یہ بائی فورس نیک بنے ہوئے ہیں، اگر ان کے پاس طاقت ہوتی تو یہ نیک نہ ہوتے۔ تو انہوں نے پیروی کی جبار کی، عنید کی، رسولوں کو انہوں نے فرما برداری کے، اطاعت کے قابل نہ سمجھا، سوچا کہ شاید کوئی کمزوری ہے ان کی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ظالم حکمران ہوتے ہیں وہ ظلم تو بہت کرتے ہیں عوام کے اوپر، ان کو حقوق نہیں دیتے، ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے، نہ پانی پینے کو ہوتا ہے، نہ دوائیں ملتی ہیں لوگوں کو، نہ ان کے علاج کا کوئی انتظام ہوتا ہے، نہ غذا، نہ تعلیم۔ تو بیسک فیسلٹیز کچھ نہیں ہوتی ان کے پاس، بنیادی ضروریات نہیں ہوتی، جس سے لوگ تنگ تو بہت رہتے ہیں۔ لیکن اپنی ان حرکتوں کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ رعایا کو، عوام کو گناہوں کے کاموں میں الجھا کر رکھتے ہیں جو ان کے نفس کو بہت پسند ہو۔ تو پھر حکومتیں بے حیائی کو فروغ دیتی ہیں، معصیت کو فروغ دیتی ہیں، اور بے حیائی بھی ایک لوگوں کے لیے نشے کی سی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ بے حیائی دیکھنے کا، بے حیائی کرنے کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، شراب کی طرح سے ایڈکٹیو ہیں یہ چیزیں۔ تو اس طرح وہ لوگوں کو سمجھیں کہ بے حیائی کی اوپیم کھلا دیتے ہیں ظالم حکمران، کہ لوگ اسی کے اندر مست رہیں، ان کے اعصاب جواب دے جائیں اور وہ ہمارے مظالم کے خلاف آواز بلند نہ کر سکیں۔ تو لہٰذا وہ لوگوں کے اندر شراب اور جوا اور اس طرح کی بے حیائی کی چیزوں کو عام کرتے ہیں، لوگ اس کے اندر مست رہتے ہیں، وہ ظالم جابر حکمرانوں کے خلاف آواز بلند ہی نہیں کرتے۔ رسولوں کے بارے میں لوگوں کو پتہ یہ تو ہوتا ہے کہ اگر رسول حکومت میں آ گئے تو انصاف اور امن تو قائم کریں گے، ہماری بنیادی ضروریات پوری ہوں گی،
تعلیم کا انتظام ہوگا، غذا ملے گی. یہ ایسے نہیں ہے کہ سارا پیسہ عوام کا لے کر اپنی ضروریات پہ خرچ کر دیں. بے ایمان نہیں ہے، خیانت کرنے والے نہیں ہوں گے رسول. جانتے تھے نا، لوگوں کو پتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے اپنے دل پسند کاموں پر پابندی لگ جائے گی، عوام کے دل پسند کاموں پر پابندی لگ جائے گی. اب وہ سارا بے حیائی کا چکر ختم ہو جائے گا، اس کے اظہار پر پابندی آ جائے گی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ قوم اپنے حقوق کا پامال ہونا برداشت کر لیتی ہے، قوم اپنی حق تلفی برداشت کر لیتی ہے جب تک اس کو بے حیائی کی اجازت دے دی جائے. تو جب قوم کا اپنا یہ حال ہو جائے کہ ظلم اور زیادتی کو برداشت کریں اور پاکیزگی سے گھبرائیں، تو وہ قوم اللہ کے عذاب کو خود دعوت دیتی ہے. مثال کے طور پہ چلیں پھر ہم آ جاتے ہیں اپنے ہی ملک میں. یہاں کوئی یہ اناؤنس کرے کہ سب کو پانی پینے کو ملے گا، سب کی تعلیم کا انتظام ہوگا، سب گاؤں کے اندر بجلی آ جائے گی، لائٹ آ جائے گی، لیکن ڈرامے، گانے، فلمیں، ان سب پر پابندی ہے. ثقافتی شوز کے اوپر، فیشن شوز کے اوپر پابندی لگ جائے گی. کتنے لوگ قبول کریں گے؟ لوگ کہیں گے کیا طالبانائزیشن کرنا ہے؟ یہی سنتے ہیں نا، طالبانائزیشن. تو ایسی حکومت عوام میں کبھی مقبول نہیں ہوگی، چاہے کتنا بھی انصاف، کتنا بھی امن قائم کریں. وہ حکومتیں مقبول رہتی ہیں جو کہ لوگوں کو ناچ گانے، بے حیائی کے اندر الجھا کے رکھتی ہیں. تو یہ ان کی مینٹالٹی جو بتائی، چونکہ انہوں نے خود بائی چوائس پسند کیا اس چیز کو، اس قوم نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، آخر اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی یعنی پھٹکار پڑے گی. تو انسانوں کے لیے دو راستے ہیں دنیا میں، ایک رحمان کا راستہ ہے، دوسرا شیطان کا راستہ ہے. جو اللہ کا راستہ اختیار نہیں کرے گا لازماً شیطان کی پیروی کرے گا. بیچ میں تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، لمبو میں کوئی نہیں رہتا، یا ادھر ہوتا ہے یا ادھر ہوتا ہے. فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ، ان عادا کفروا ربہم الا بعدا لعاد قوم ہود، سنو عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد، ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ. بعدن بد دعا کا کلمہ ہے، نفرت اور حقارت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ نے اٹھا کر ان کو دور پھینک دیا. لاکھوں کی تعداد میں تھے، کوئی چھوٹی چھوٹی بستیاں نہیں تھیں، چھوٹا چھوٹا کوئی قبیلہ نہیں تھا کہ چند 100 لوگوں پر مشتمل کوئی قبیلہ یا کوئی چھوٹا سا قریہ یا کوئی ٹاؤن ہو، لاکھوں پر مشتمل ان کی آبادیاں تھیں. تو کیا ہوا؟ الا بعدا لعاد، اللہ نے اٹھا پھینکا عاد کو، اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کا کفر کیا تھا. آگے فرمایا آیت 61، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. قوم عاد کے جو لوگ بچ گئے تھے، جو کہ توحید پر قائم تھے، انہی سے پھر سمود کی قوم اٹھی. سمود نام کیسے پڑا؟ کہا یہی جاتا ہے کوئی سردار تھا اس قوم میں جس کا کہ نام سمود تھا، اور اسی نام سے یہ قوم مشہور ہو گئی. ہجر کے علاقے میں یہ قوم آباد تھی. ہجر کا علاقہ عرب ہی میں ہے، جیسے احقاف کی بات کی نا، عاد کی، احقاف کا علاقہ، ہجر کا علاقہ، یہ سب عریبین پیننسولا ہی میں موجود ہیں، جزیرہ نمائے عرب ہی میں یہ تمام علاقے موجود ہیں. یہ عاد اور سمود کی قومیں عرب میں بستی تھیں. تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس علاقے سے ہوا تھا، ہجر کے علاقے سے، اور آپ نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس علاقے سے گزر جاؤ. بہت ترقی کی قوم سمود نے. ترقی کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے غافل ہو گئے، اخلاقی مورل ویلیوز انہوں نے چھوڑ دی، خود غرضی کا اور مختلف قسم کی چیٹنگ کا اور حق تلفی کا انہوں نے مظاہرہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا جو انہی میں سے تھے. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب.
انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ ان کے تکبر کی جڑ یہاں کاٹ رہے ہیں۔ صالح علیہ السلام، قوموں میں تکبر پیدا ہوتا ہے اپنی ترقی کی وجہ سے، وہ سارا اس کا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتی ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، ہماری پلاننگ تھی، ہم نے محنت کی، ہم نے سوچا۔ فرمایا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، اللہ نے بسایا، تمہاری محنت ٹھکانے اس وجہ سے لگی کہ اللہ نے چاہا، ورنہ تم لاکھ محنت کرتے رہتے، اگر اللہ نہ چاہتا تمہاری محنت کا کوئی پھل تم کو نہ ملتا، تمہاری ساری محنت ضائع ہوتی۔ تو جو بھی ترقی ہوئی ہے اس میں تم اپنے رب کا شکر ادا کرو، زیادہ جھکو، زیادہ عاجزی اختیار کرو اپنے رب کے سامنے۔ استعمرہ آباد کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اب دو الفاظ یہاں استعمال کیے صالح علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں کہ اللہ قریب ہے، مجیب ہے۔ جیسے ابھی بھی ہم نے بات کی کہ شرک کا سارا سٹرکچر، ساری شرک کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ پاک روحوں کو وسیلہ بنا کر ہی اللہ تک دعائیں پہنچائی جا سکتی ہیں، اور یہ جو پاک روحیں ہیں، یہ جو اسپرٹس ہیں، ہولی اسپرٹس ہیں، ان سے ہر ایک رابطہ کر نہیں سکتا۔ اس کے لیے چند مخصوص لوگ ہیں جو کہ روحوں سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ روحیں آگے اللہ سے رابطہ کرتی ہیں۔ اسی غلط فہمی کی وجہ سے تھیوکریسی وجود میں آئی۔ تو ان دو الفاظ نے ان تمام غلط فہمیوں کو دور کر دیا کہ یہ خیال غلط ہے کہ اللہ بہت دور ہے، بلکہ وہ کون ہے؟ قریب ہے۔ کہاں ہے؟ بالکل قریب ہے اللہ۔ اور یہ خیال بھی غلط ہے کہ براہ راست اللہ کو پکار کر دعاؤں کا جواب حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ مجیب ہے، دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیجئے کہ میں تو بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اذا دعانی، دین اینڈ دیر، جب اور جہاں مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، رسپونڈ کرتا ہوں۔ دل میں پکاریں تب بھی سنتا ہوں، اونچا پکاریں تب بھی سنتا ہوں، آسمان کی پنہائیوں میں پکاریں یا غاروں کی گہرائیوں میں پکاریں یا سمندر کے اندھیروں میں پکاریں، جہاں پکاریں، جب پکاریں، میں سنتا ہوں۔ اللہ کی شان ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، غافل نہیں ہوتا، ہمیشہ ہر وقت ہمہ وقت الرٹ رہتا ہے۔ تو اللہ کو کسی ذریعے کی، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے، اللہ سب کی سنتا ہے، جب پکارو، جہاں پکارو، لہٰذا کسی بیچ کے ذریعے کی ضرورت نہیں۔ شرک کی بنیاد ہی کٹ گئی۔ اتنی سینسیبل، اتنی عقل کی بات قوم نے سنی، لیکن بات ان کو ماننی نہیں تھی، وہ انہوں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا، ضد پر آ گئے، ہٹ دھرمی کا شکار ہو گئے، تعصب کا مظاہرہ کیا، ساری باتیں سنی اور افسوس کرنے لگ گئے صالح علیہ السلام کی حالت پر، بجائے کہ اپنی حالت پر افسوس کرتے۔ آیت 62، قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے کہ ہم کو بڑی بڑی توقعات وابستہ تھیں۔ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ جہاں تک رسولوں کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ جو رسول بناتا تھا جن ہستیوں کو، وہ اپنے معاشرے کی کریم ہوا کرتے تھے، کریم آف کریم ہوا کرتے تھے، عقل کے لحاظ سے، شکل کے لحاظ سے، شخصیت کے لحاظ سے اور خاندان کے لحاظ سے بہترین ہوتے تھے، لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، غیر معمولی صلاحیتوں کے وہ حامل ہوتے تھے، معاشرے میں بڑے پرومیننٹ، بہت نمایاں ہوتے تھے، لوگوں میں ان کی بہت عزت ہوتی تھی، لوگ ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنے میں بہت فخر محسوس کرتے تھے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صالح، ہم تو بڑی بڑی امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے
کہ یہ تو بڑا قومی ایسڈ بنے گا، قوم کا نام، باپ دادا کا نام روشن کرے گا، ان کے طور طریقوں پر چلے گا. تو فینا مرجون، تم سے تو ہم کو بہت امیدیں تھیں اس سے پہلے. اس کے اندر کیا ہے؟ مایوسی کا اظہار. یعنی جیسے کسی بچے سے کہا جائے کہ تم تو اتنے برائٹ تھے، تم تو پڑھائی میں اتنے اچھے تھے، یہ کیا تم نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا؟ تو ان کا یہی انداز ہے کہ صالح، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بڑا تمہارا کریئر چمکے گا، تم تو نرے ملا نکلے، تم تو بس انہی چیزوں کے اندر لگ گئے، اللہ اللہ کرنے لگ گئے. اور کہا پھر اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب. کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے. تو کہا کہ دیکھو بھائی، جو بھی اسٹیبلش نارمز آف دا سوسائٹی ہیں، جو بھی معاشرے کے طور طریقے ہیں، وہ نہیں ہم چھوڑ سکتے. کیا تم منع کرتے ہو ہم کو کہ ہم ان معبودوں کی پرستش چھوڑ دیں جن کے کہ باپ دادا ہمارے پرستش کرتے چلے آئے؟ تمہاری اس بات نے تو ہم کو بہت ہی کنفیوز کر دیا، شک میں ڈال دیا. یہ جو شک والی بات ہے، اس شک کا دو طرح کا عمل ہوتا ہے لوگوں پر. دیکھیے پہلے کیا تھا؟ پہلے سب شرک پر جمے ہوئے تھے، اب کیا ہوا؟ شک پیدا ہو گیا. اس طرح کا شک ہوتا بڑا فائدہ مند ہے. شک ہوگا تو شرک چھوڑیں گے، جب شک ہی نہیں ہوگا تو شرک چھوڑیں گے کیسے؟ جیسے ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، پہلے ہم کچھ کام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اب کیا ہوا؟ کسی نے کوئی بات ہمیں بتائی، اب شک پیدا ہوا نا، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، ایسا خیال آیا. اور اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے دل کھول دیا حق کے لیے. تو یہی رویہ ہے کہ جو کہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کو ہدایت ملے گی یا نہیں. شک انسان کو حق تک بھی پہنچا سکتا ہے اور شک انسان کو گمراہ بھی کر سکتا ہے. اگر دل میں شک آئے اور انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے تو یہ رویہ حق کی طرف لے جاتا ہے. اور اگر دل میں شک آئے اور انسان پلٹ پلٹ کے خاندان اور معاشرت کی طرف رجوع کرتا رہے تو یہ شک اس کو مزید گمراہی میں دھکیل دیتا ہے. تو یہ جو قوم صالح تھی، ان میں یہ ہوا ہوگا، کچھ لوگوں کو ہدایت ملی. کیسے ملی؟ شک کی وجہ سے. جو اسٹیبلش نارمز تھے اس پر ان کو شک ہوا، تب کہیں جا کر ان کا دل کھلا. اور کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ وہ انہی پر جمے رہے، انہوں نے رجوع لوگوں ہی کی طرف کیا، تو وہ ہلاک ہو گئے. تو کچھ لوگ بچے اور کچھ نہ بچے. فرمایا آگے آیت 63، قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر. صالح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈالو. دیکھیے یہی رویہ ہے نا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. صالح علیہ السلام نے رجوع کس کی طرف کیا؟ اللہ کی طرف. اور کہا کہ اگر میں تمہاری طرف رجوع کروں گا تو فما تزیدوننی غیر تخسیر، تو تم تو نہیں اضافہ کر سکتے میرے لیے سوائے خسارے کا. اور انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے ہی بینہ کے اوپر تھا، میری تو فطرت نہیں مانتی تھی کہ تم جو یہ شرک کر رہے ہو اس کی کوئی بنیاد بھی ہے. مجھے تو پہلے ہی شک تھا ان چیزوں کے اوپر. پھر کیا ہوا؟ آتانی منہ رحمتن، اللہ نے اپنے پاس سے مجھ کو رحمت دے دی، مراد مجھ کو اس نے رسول بنا دیا. تو اب اللہ کے مقابلے میں تو مجھے کوئی کام نہیں آ سکتا، میری کوئی مدد نہیں کر سکتا اللہ کے مقابلے میں. آیت 65 سے 68، وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے،
اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اور اس کو مت چھیڑنا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ سامنے کی چٹان کو پھاڑیے اور اس میں سے ایک اونٹنی برآمد کیجیے، اگر یہ ہو گیا تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے۔ تو ان کا منہ مانگا معجزہ ان کو دکھا دیا گیا۔ ایک چٹان پھٹی، اس میں سے ایک اونٹنی نکل کر آ گئی۔ تو کہہ دیا صالح علیہ السلام نے کہ دیکھو یہ جہاں سے چرے چگے تم اس کو ہاتھ مت لگانا، اگر تم نے اس کو چھیڑا، تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو تم تباہی سے بچ نہیں سکو گے۔ یعنی یہ اونٹنی سمجھو کہ اب عذاب کے اور تمہارے درمیان رکاوٹ ہے، اگر یہ اونٹنی ختم ہو گئی اللہ کے عذاب کو کوئی روک نہ سکے گا۔ لیکن قوم پر تو پردہ پڑ چکا تھا، ان کی عقلوں کے اوپر کیا کام کیا؟ وہی کام کیا جس سے کہ منع کیا تھا۔ یہ نافرمان ایسے ہی ہوتے ہیں نا، جس کام سے روکو وہی کیے جاتے ہیں، وہی کیے جاتے ہیں، اپنی ضد، اپنے تکبر کی وجہ سے۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ قوم کو بہت ناز تھا نا اپنی طاقت، اپنی قوت کے اوپر۔ ہم سپر پاور ہیں، تو سپر پاور کے اوپر کوئی سپریم پاور بھی تو ہے، القوی بھی تو تھا ان کے اوپر۔ اس کو بھول گئے، اس کو چیلنج کیا، اس نے مٹا کے رکھ دیا، ختم کر دیا ان کو۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، ان کو ایک سخت دھماکے نے دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، جیسے کہ وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ گھر رہ گئے، رہنے والے ختم ہو گئے، چلے گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ جن گھروں کی محبت نے، جس دنیا کی محبت نے ان کو اللہ سے غافل کیا تھا، وہ چیزیں کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں۔ اور یہ جھوٹے نقلی معبود ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ سے نہیں بچا سکتے۔ تو بہت بے وقوف ہے وہ شخص جو اللہ کا مد مقابل بنائے اپنے پاور کو، یا اپنے اسٹیٹس کو، یا اپنے خاندان، یا اپنے گھروں کو، اور کہے کہ ان کی وجہ سے ہم اللہ کی بات نہیں مان سکتے۔ اس سے بڑھ کر بے وقوفی نہیں ہے کہ لوگوں کی فرما برداری کرتے کرتے اللہ کا انسان نافرمان ہو جائے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، ان ثمود کفروا ربہم، بے شک سمود نے کفر کیا اپنے رب کا۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، بعدا لثمود، دور پھینک دیے گئے سمود۔ ایک نفرت کا اس میں اظہار ہے نا، حقارت کا، ویلیو لیس تھے، کچرا جیسے پھینک دیا جاتا ہے، کچرا پھینکتے ہوئے نہ افسوس ہوتا ہے اور نہ غم، ایسے اللہ نے ان کو اٹھا کر پھینک دیا۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔